جو 3 سال تھے ہمارے بڑے مشکل سال گزرے ہیں. پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا, جو ہمارے ریزروز تھے, جو ہماری لائبلٹیز تھی, جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے, پیسے دینے تھے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر آج جنا کنونشن اسلام آباد میں ایک بہت عالی شان جو مجمع ہے وہ اکٹھا کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس تمام مجمع سے خطاب کیا, جس کے اندر گورنرز, چیف منسٹرز, کابینہ کے امپورٹنٹ ممبرز, ایم این ایز, ایم پی ایز اور کارکنان شامل تھے. میڈیا کے بھی کچھ ساتھی موجود تھے وہاں, اور اس تمام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال مکمل ہونے پر جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. مجھے یاد پڑتا ہے آج سے تقریباً 3 سال کم 100 دن پہلے ایک اسی طرح کا ایک عالی شان ایونٹ ہوا تھا, جنا کنونشن میں ہی ہوا تھا, 100 دن بعد ہوا تھا, اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ 100 دنوں کے اندر جو اہداف ہم نے رکھے تھے, یعنی پاکستان تحریک انصاف نے رکھے تھے, ان میں سے بہت سارے اہداف پر کام شروع ہو گیا اور بہت سارے اہداف کے اوپر کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آج بھی 3 سال کی کارکردگی کے حوالے سے, اکانومی کی بہتری کے حوالے سے, ساتھ ساتھ غریب عوام کے لیے مواقع پرووائیڈ کرنے کے حوالے سے بات ضرور کی گئی. پرائم منسٹر نے جو کہا وہ آپ نے پروگرام کے شروع میں ملاحظہ کیا. کیا پاکستان تحریک انصاف اگلے 2 سالوں میں اپنی جو بھی 3 سال کی کارکردگی ہے اسے کنسولیڈیٹ کر پائے گی یا نہیں؟ اور 3 سال میں جو کارکردگی پاکستان تحریک انصاف نے کی, کیا ان کی نظر میں جو کارکردگی, اپوزیشن کی نظر میں بھی وہی کارکردگی؟ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ پر ٹویٹ کیے اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو جعلسازی اور ڈرامہ قرار دے دیا. ہمارے ساتھ جو مہمانان ہیں اس سیگمنٹ میں ان کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ایم این اے ہے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے جوائن کیا, پلیجر ہیونگ یو. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کے حالات کی. افغانستان میں سڑکوں پر کیا صورتحال ہے, اور بہت جلد انخلا کی جو تاریخ آگے آ رہی ہے 31 اگست کی فارم میں, تب تک انخلا کس حد تک ہو پائے گا, اور کیا افغان جو انخلا چاہتے ہیں وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو ایکڈیمیا ہے وہ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں سمیرہ خان, پاکستانی صحافی جو کابل میں موجود ہیں, وہ موجود ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ مائیکل کوگلمن موجود ہوں گے جو کہ ایک سینئر اینالسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے اوپر گرفت رکھنے والے جو ہیں وہ ایک جانی مانی شخصیت بھی ہیں. بہت شکریہ آپ تمام کا جوائن کیا. سیاست سے آغاز کرتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ سے ہی سٹارٹ کرتی ہوں میں. پاکستان تحریک انصاف کارکردگی اپنی جشن منا رہی ہے اس کے اوپر, یا آپ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں جعلسازی ہے, کوئی کارکردگی نہیں دکھائی, ڈرامہ ہے. کبھی تو پاکستان تحریک انصاف کی کسی بات سے تو کوئی اتفاق کر لیا کریں. اگر وہ ای وی ایمز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جانا, ادھر دھاندلی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کر لیں, آپ کہتے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مل کر بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر این آر او کے علاوہ باقی ساری باتیں کریں, آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. کوئی ایک بات جس کے اوپر آپ لوگ ایک پیج پر آ جائیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انیکا, شکریہ. آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی 3 سالہ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ روز اتنے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں قوم کو, اور شاید ان کے پاس بھاشن دینے کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں. اور پاکستان کی عوام کے حالات
زار جو ہیں اس سے آپ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں اور پورے پاکستان کے جو عوامی نمائندے ہیں اور جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ نے اپوزیشن سے بھی پوچھنا ہے, حکومت سے بھی پوچھنا ہے, لیکن میں آپ کے کندھے پہ بالکل بندوق نہیں رکھنا چاہتا. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بجٹ سپیچ کی تھی شہباز صاحب نے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا فکرہ بولا تھا کہ عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. بات یہ ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے, ان کے اعداد و شمار جعلی ہیں, ان کے وعدے جعلی ہیں, ان کے الیکشن جعلی ہیں. مقصد یہ ہے کہ کہیں تو یہ اپنی کارکردگی دکھائیں. یہ ماں سوائے اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کے, ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانے کے, اگرچہ یہ ووٹ لے کر نہیں آئے تھے, اگرچہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, پھر بھی اگر یہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی پر دیتے تو شاید آج پاکستان میں ڈیفیسٹ کو سرپلس کر دیا تھا, وہ واپس ڈیفیسٹ کی طرف آگیا. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹس بڑھا دیے, وہ کہتے ہیں ہم نے فورن ریزروز بڑھا دیے, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اکنامک پالیسیز کو, لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز کو جو ہے ریویو کیا ہے, ڈیمز ہم بنا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں, پی ایم ایل این نے کیا کیا. وہ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, پہلے تو سن لیں کہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں, ہم نے جب قرضے لیے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے پی ٹی آئی کی حکومت نے لیے, اور ان قرضوں میں ماں سوائے مہنگائی کے, غربت کے, افلاس کے, دھکوں کے, فاقوں کے, لنگروں کے علاوہ اگر کوئی پاکستان میں کوئی ان کی کارکردگی ہے تو وہ مجھے بھی بتا دیں, یا وہ گلاسز مجھے بھی لے دیں کہ وہ این کے پہن کر جس میں سب اچھا اور ہورے نظر آئیں, جو انجیکشن لگ جائیں, وہ مجھے بھی بتا دیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو فگرز دیتے ہیں, اگر یہ فگرز ان کے ٹھیک ہیں تو پھر اس کا ریفلیکشن تو نیچے گراس روٹ لیول پہ نظر آنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, میں ابھی کل ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی پرانی دیکھ رہا تھا کہ جب یہ ہماری حکومت پہ کرٹیسائز کرتے تھے, خان صاحب فرما رہے تھے تقریر میں کہ دیکھیں جناب ڈالر جو ہے وہ پتہ نہیں 125 پہ چلا گیا, جس کا اپنا وہ 125 روپے بینک میں پڑے تھے, آج وہ 100 روپیہ رہ گیا. نون لیگ کے ٹائم میں 100 روپے پر بھی واپس بھی آیا, جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ اگر یہ 100 روپے پر آ جائے تو میں ریزائن کر دوں گا. ایک دفعہ تھوڑا سا ڈالر کی قیمت بڑھی تھی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کل 2 روپے تو کل ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. ادویات کا ہسپتالوں میں دیکھ لیں, ہسپتالوں میں ادویات جو ہیں وہ نایاب ہیں, اور ان کی قیمتیں انسولین جیسی دوائی جس کا کہ 75% ملک میں لوگوں کو شوگر ہے, اور بیچارے آپ جو 50 سال اور 60 سال کے درمیان کے لوگ ہیں وہ تو میکسیمم لوگ ہیں. بصرہ صاحب, علی گوہر صاحب کی نظر میں, ان کی جماعت کی نظر میں آپ لوگوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے, لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے اس میں سے ایک پوائنٹ تو شاید پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ پس پش تسلیم کرتے ہیں کہ جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بہتری ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی آنا باقی ہے. کیا اگلے 2 سال میں یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ بہتری جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ بڑی سطح کے اوپر, پالیسی سطح کے اوپر آ گئی ہے, وہی تبدیلی یا وہی بہتری, اکنامک بہتری ہم ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی دیکھیں؟ لیکن پہلی بات علی گڑھ فیروز صاحب سے میں اس بات پہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ظاہر 4 باریاں لی ہیں, 3 باریاں لی, کچھ نہیں کر سکے, اس لیے ان کو دوسروں پہ یقین نہیں آ رہا. کیونکہ انہوں نے تو جو کام کیا ہے 4 باریوں میں, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور فیڈرل منسٹر اور منسٹر رہ کے, ایم این اے, ایم پی رہ کے, وہ تو دیہڑیاں لگانے والا تھا, اس ملک کا خون چوسنے والا تھا. کسی بھی یقین نہیں کر سکتے ان باتوں پہ. اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کی حکومت نے, ابھی ہمارے پاس کوئی گیدڑ سنگھی تو نہیں ہے, نہ ہی ہم کو اللہ دین کا چراغ رگڑیں گے تو تبدیلی آئے گی. ظاہر 70 سال ایک ملک کو آمریت رہی ہے, یہ رہے, انہوں نے بیڑا گرک کیا. اب انشاءاللہ ملک رائٹ ڈائریکشن پہ ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہے, اکانومی بہتر ہے, فورن ریزروز بہتر ہے, ہماری چیزیں جو بڑی ایک جو کانفیڈنس ہے انویسٹر کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں فلورش کر رہی ہے, آپ کی انڈسٹری فلورش کر رہی ہے, لوگوں میں ایک اعتماد آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں یہ ہے اب لوگوں میں یہ ٹرسٹ ہے کہ اس وقت جو قیادت موجود ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ ہے جس کے اوپر, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے وہ صادق اور امین ہے, وہ نہ خود کھاتا ہے کسی کو کھانے دیتا ہے. اور ماضی کے آپ کبھی کوئی مثال مجھے دکھا دیں کہ اپنے ہی لوگ جب ان پہ انگلیاں ہٹی ان کو وزارتوں سے علیحدہ کیا گیا ہو,
उनके खिलाफ इंक्वायरीज कराई गई हो। अच्छा, इसमें बसर साहब मुझे वो पहले ही पता है अली गौहर साहब ने क्या कहना है, इसलिए मैं सवाल के तौर पर ही आपके सामने रख देती हूँ। वो फिर जो एग्जांपल दी जाएगी वो अलीम खान साहब की दी जाएगी कि ठीक है वो जेल गए, उसके बाद वापस आ गए, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर बैठ गए। उसके बाद जो खटक साहब को साइड पे किया उनको बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत दे दी गई। फिर बाबर रवान साहब का नाम आता है, फिर रिंग रोड वाली बात आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपको पता ही है कि रिबटल तो है अल्टीमेटली ऑपोजिशन के पास इस बात का। देखिए बात ये है कि ये रिबटल किस बात का है, जब उनके खिलाफ इल्जामात लगे उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ा, उस प्रोसेस से क्लियर होने के बाद जो भी है उस प्रोसेस से गुजर के आया। उसको ये नहीं किया गया कि उसको प्राइम मिनिस्टर का जहाज दे के मुल्क से बाहर भेज दिया गया हो, उसको ये नहीं किया गया कि यहाँ पर इदारों को प्रेशराइज किया गया हो, यहाँ पर उनको उनके लिए जन्नत ही जन्नत होती थी। माजी में तो जो जितना ताकतवर था उसके लिए कोई कानून नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जितने भी कोई मिसाल देंगे ये मिसालें नहीं आ सकती कि आपके इतने इम्पोर्टेंट लोग जेलों में चले गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, हुकूमत ने इंटरफेयर नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा बसर साहब क्विकली, मैं क्विकली, आप वो उनकी मसालों की बात कर रहे हैं, मैं क्विकली 3 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आपकी नजर में क्या अचीव किया है, फिर मैं अली साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि एक आम पाकिस्तानी को ये ट्रस्ट मिला है कि इस वक्त जो मुल्क है वो एक उसका लीडर ऐसा है जिसकी वजह से दुनिया अब वो मुल्क जिसको समझती थी ये भिखारी है, जिनको ये समझती थी ये ज़रख़ुरीद है, जिनको ये समझती कि डूब हो रहे हैं, जिनको ये समझती थी इनके जो कि सरमाए, इनका पैसा, कारोबार सब कुछ बाहर पड़ा है, जो चाहे करेंगे, वो है सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक एटमी कुव्वत है, एक मुसलमान मुल्क है। आज दुनिया हमें कदर की निगाह से देखती है, हमें डूम और नहीं कहती है, हमें ज़रख़ुरीद गुलाम नहीं समझती है। So the credit goes to इमरान खान साहब in your view of all this, सब चीजों का क्रेडिट ठीक है। चले अली गौहर साहब, वो सेटिस्फाइड है अपनी कारकर्दगी से, उनकी नज़र में 3 साल के अंदर उन्होंने जो कारकर्दगी की है वो उसको अगले 2 साल में भी कंसोलिडेट कर पाएंगे। अब आप लोगों का तो ये बनता है ना कि इंस्टेड ऑफ ये कि हुकूमत को आप लोग तनकीद का निशाना बनाएं, अब अगले इंतखाबात की तैयारी करें। बिकॉज चाहती थी अपोजिशन गिराना हुकूमत को, लेकिन इकट्ठे होकर गिरा भी ना पाए, और हुकूमत को अब आपसे डर भी कोई नहीं है। देखें, बात ये है कि बात हुकूमत गिराने या बनाने की नहीं है। सूरत-ए-हाल ये है कि एक आपने अवाम को जो है वो मोबिलाइज करना होता है, अवाम को बताना होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। के मुताबिक आप लोग हुकूमत की कारकर्दगी जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए, आपने देखा कि उसमें से 12 में से 11 सीटों पर इनको बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। इस तरह की शिकस्त हुई कि हत्ता कि परवेज़ खटक जिसका कहते थे कि उसका अपने हलके में तोती बोलता है, उसका ना उधर तोता बोला और ना उसकी तोती बोली, और इतनी बुरी तरह से उनको शिकस्त फाश हुई। फिर बाकी तमाम, फिर ये भी सादिक और अमीन की मेरे भाई बात कर रहे थे बसरा साहब, उस सादिक और अमीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वोट चोर का सर्टिफिकेट और सनद जारी की है, मुसद्दका तस्दीक शुदा अपने दस्तों के साथ कि इमरान खान न्याजी तुम भी वोट चोर हो और चीफ मिनिस्टर पंजाब तुम भी वोट चोर हो। ये आपकी कारकर्दगी है। इस वक्त बताएं, अगर आपकी इकोनॉमी में कारकर्दगी बेहतर है, हमें ये टेढ़े मेढ़े और झूठ का पलंदा वाले फिगर ना बताएं। मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू अफगानिस्तान से नीचे, श्रीलंका से नीचे, बांग्लादेश से नीचे। आज आप बताएं हमारे मुल्क में अद्वियात का क्या रेट है। आज आप बताएं कि पाकिस्तान के आम आदमी को बिजली किस रेट पर मिलती है और नून लीग के टाइम में किस रेट। 70 साल का गन हम इकट्ठे साथ नहीं कर सकते। नहीं, 70 इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैं अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बता रहा हूं ना, चले वैसे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन 5-6 चीजों, गंदम का क्या रेट था, आटा किस रेट पे गरीब को मिलता था, गरीब को चीनी किस रेट पे मिलती थी, डॉलर की क्या कीमत थी उस वक्त, दाल की क्या कीमत थी, चावल की क्या कीमत थी,
दवाइयों की, इंसुलिन की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत आप है? अगली हुकूमत को जब आटा, पिछली हुकूमत से कंपेयर करना होता है ना अली गौहर और साहब, सबसे अगली बड़ी हुकूमत से तो घी ही जो compare कि करना हर होता है। घर में इस्तेमाल होता है, ठीक घी है, की कीमत चलिए, बताएं। मेरे ये कहते हैं political हमारी segment का वक्त कारकर्दगी खत्म हो अच्छी गया है। है। अली गौहर साहब थैंक यू सो मच, शौकत बसर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ अफगानिस्तान के अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आई, कौन सी स्टेटमेंट आई एक ब्रेक के बाद बताऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत के हवाले से। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बतदरीज बिल्कुल अनसर्टन है, पता नहीं चल रहा कि क्या होना है। आज काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अब से तकरीबन घंटा पहले एक ब्लास्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली काबुल की जो एयरपोर्ट की सिचुएशन इस तरह से है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अफगान जो कि बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे गैर मुल्की जो कि बाहर जाना चाहते हैं। कुछ आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं काबुल एयरपोर्ट से। हमारी पाकिस्तान की सहाफ़ी सुमेरा खान वहाँ मौजूद हैं और काबुल में बड़ी दलेरी के साथ रिपोर्टिंग भी कर रही हैं। सुमेरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। बहुत कुछ घंटों से ये खबरें आ रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक हो सकता है। सुमेरा, ये एक्सपेक्टेड तो था, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे वहाँ? नहीं अनिका, इस वक्त हम उस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जिसको इस वक्त दुनिया का मोस्ट ट्रबल्ड और मोस्ट डिस्टर्ब्ड एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। और वहाँ पर जहाँ धमाका हुआ एक ताकि वही जगह है जहाँ से कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो थी जहाँ से मुझे एक बीपर देना था और एक शदीद फायरिंग का आलम था। और उस वक्त भी हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहुत तंज भी किया, बहुत ने मुझसे फैक्ट चेकिंग भी की कि आप कौन से काबुल में कौन सी फायरिंग दिखा रही हैं, काबुल तो पुरअमन है। और मुझे डिफरेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि काबुल शहर पुरअमन है, मगर प्लीज काबुल एयरपोर्ट की तरफ मत इनकरेज करें लोगों को आने के लिए। ये फायरिंग सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के बाहर है, बाकी शहर में अमन है। अब वही बात हुई कि ये एबी गेट है, एबी गेट काबुल एयरपोर्ट का, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफी इलाका जो है वो खाली मैदान की सूरत में भी होता है इसके एक तरफ। तो यहाँ कम अज कम मेरी इतला के मुताबिक 6000 लोग थे। और आप हैरान होंगी कि ये 6000 रूटीन के मुकाबले में बहुत कम तादाद थी। तो अभी भी हम जो है वो उसमें राब्ते में हैं फॉरेन फोर्सेस के साथ भी। उनके अंदर कर्नल होते हैं जो प्रेस को डील करते हैं, उनके साथ राब्ते में है। यूएस एम्बेसी जो उनका कैंप ऑफिस है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट में मिलिट्री बेस के ऊपर, उनसे भी राब्ते में है। देयर कमांडर दे आर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्रेस। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कल हमें ये इतला जब आई उसके कुछ देर के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक थ्रेट अलर्ट, एक सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया, बट दैट वाज अ मीन वन कि उन्होंने अपने सिटीजन्स को सिर्फ एड्रेस करके कहा कि आप लोग एयरपोर्ट का रुख ना करें या आप लोग अगर एयरपोर्ट के पास हैं तो चले जाएं। somehow सुमेरा, आप वहाँ तफरीक देख रही हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर आकर इन्वेजन की अमेरिका ने, और इन्वेजन करने के बाद अब जब बाहर जाने की बात हो रही है तो सबसे पहले अपने शहरियों को साइड पे करें। अफगान लोगों की फिक्र नहीं नजर आ रही क्या आज अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको? मुझे बिल्कुल उनके किसी अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी अफगान के लिए परेशान है। हमने उस दिन पूरी एक रात और पूरा एक दिन गुजारा है इस मिलिट्री बेस पर, और वहाँ पे अंदर अमेरिकन जो सोल्जर्स का जो रवैया था अफगान के साथ वो बहुत तशवीशनाक भी था, बहुत तौहीन आमेज भी था। हत्ता कि उन्हें ठोकरें भी मारते देखा गया जो अफगान खवातीन, बच्चे और मर्द एयर स्ट्रिप के साइड पे सोए हुए थे, टारमेक के साइड पे। So that was quite humiliation to the Afghan nation. लेकिन what we can do, हम यहाँ पर अगर समझाएं भी तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी बात को थोड़ा सा ऐसे नजरिए से लिया जाता है कि we don't trust you. तो अब आई थिंक जब तक वो एक चीज हम फिजल आउट करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, कुछ तो इनको खुद समझ आ जाएगी, आई होप। अच्छा सुमेरा, मुझे क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि इनखला का प्रोसेस किस हद तक कंप्लीट हो चुका था? 31 अगस्त आखिरी डेट है। अब ये ब्लास्ट का मामला सामने आ गया, इससे पहले फायरिंग हो रही थी, पूरे प्रोसेस के अंदर खलल भी पड़ता है, एक सिक्योरिटी हैजर्ड भी बना हुआ है फॉरेनर्स का काबुल एयरपोर्ट पर होना। क्या 31 अगस्त तक आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रही हैं, ये कंप्लीट होते हुए देख रही हैं? This is Anika, this is on again off again type situation. Twists हैं, turns हैं,
اپس ہیں ڈاؤنز ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکن چاہتے کیا ہیں. اور مجھے خود اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن آپ نے خود سیٹ کی کہ ہم نکل جائیں گے. ناؤ یو آر سیکنگ این ایکسٹینشن اینڈ ناؤ یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. تو آپ لوگوں کو, افغانس کو ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو نہیں لے کے جانا, آپ واپس جائیں اپنے گھروں کو. آپ سب کو مسلسل انوائٹ کر رہے ٹو اے ویری ڈینجرس سچویشن, ٹو اے ہاسٹائل سچویشن. مجھے لٹرلی فیل یہ ہو رہا ہے کہ جس سول وار کی وہ توقع لگائے بیٹھے تھے, جس خون کے بہانے کی ایک فال آف کابل کے نتیجے میں وہ نہیں ہوا, تو ناؤ دیٹ از another effort to create frenzy. اب وہ فرینزی آپ کے سامنے ہے. 31 اگست تک وی آر ایکسپیکٹنگ مور انسیڈنٹس لائک دس, اللہ نہ کرے, گاڈ فوربڈ. لیکن اب ایک انٹینٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا. یو کین جسٹ کیلکولیٹ دا ٹائم فریم کہ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ سے دور چلے جائیں, لیکن وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ پھر بھی ایشو نہیں کر رہے افغانس کو کہ بھائی ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے, ہم اپنا پھیلاوا سمیٹ رہے ہیں اندر, آپ لوگ جائیں اپنے گھروں سے. رائٹ, تو ابھی کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی. اسی جو بلاسٹ ہے اس کی بھینٹ افغانستان کا امن بھی چڑھ رہا ہے. لیکن سمیرا, آئی وڈ ارج کہ آپ اپنا خیال رکھیے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا پلیز خاص خیال رکھیے گا, اور میری یہ بھی دعا ہے کہ تمام افغان جو ادھر موجود ہیں وہ بھی سیف اور سیکیور رہیں. افغانستان کا دیر پا امن ہی پاکستان کے امن کا ضامن ہے. میں بھی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مائیکل کوگلمن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان کے جو کابل ایئرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. فی الحال کوئی کیجولٹیز کا فکس نمبر نہیں سامنے آیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ ایک سوسائڈ اٹیک ہے, کابل ایئرپورٹ کے باہر ہوا, اور کابل ایئرپورٹ کے اندر اس وقت انخلا کے لیے بہت سارے غیر ملکی اور افغان بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری تصاویر انفارچونیٹلی ایسی آ رہی ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ کافی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس سے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کے اندر آئی ایس انوالوڈ ہو سکتا ہے, لیکن یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں, سو اس کو خبر کے طور پر ہم یقیناً نہیں لیں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مائیکل کوگلمن جو کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا کے, اور یہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر کافی زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں, افغانستان کے معاملات کے اوپر بھی ان کی گہری نظر ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر کوگلمن فار جوائننگ us in the show. It's a pleasure having you. Firstly and foremostly, what is happening in Afghanistan is unfortunately a chaos, and a lot of people in Afghanistan blame the US for that they were unable to plan an evacuation. The evacuation was very hasty, and besides that, they were for 20 years they were there, and they were unable to build the institutions in Afghanistan. And on the other hand, other side of the coin is that US blames the Afghan forces, the former Afghan government. To be honest and to be fair to Afghan people, who is to be blamed? Well, first, thank you for having me. And indeed, I think when you have a critical moment like this, particularly a crisis like this, I think that there's a tendency for each side to blame the other, so to speak. But indeed, I think that there's a lot of blame to go around here. Certainly, I think that this crisis at the airport in Kabul with evacuations really encapsulates just how much U.S. policy has failed in Afghanistan. I would argue that the U.S. achieved its main and initial goals in Afghanistan very soon after it intervened or invaded the country. At the end of 2001, it essentially eliminated or almost eliminated al-Qaeda sanctuaries in Afghanistan, and then it removed from power the Taliban regime, which had been another goal. But then I would argue that after those initial goals were achieved at the end of 2001, for many years after that, the U.S. really failed to properly articulate a strategy for why it continued to have troops in Afghanistan fighting a war after the initial goals were achieved. And I think that it became a big mission creep, where the U.S. simply kept fighting, hoping that eventually they would be able to wear down the Taliban and force the Taliban to enter negotiations to negotiate a settlement and an end to the war. But it didn't work that way, because clearly the U.S. underestimated just how strong the Taliban would be
And it also underestimated just how big the weaknesses of the Afghan state would be. Now, certainly, Afghanistan deserves a lot of blame here. And I think particularly looking to the last few years, where it was clear that there were very serious problems within key security institutions. The national security forces had deep levels of corruption and a terrible morale crisis among foot soldiers. And that really led to a situation where Afghan troops were not getting support from their governments. They were not getting equipment. They were not getting food. They were not getting paid in many cases. And that really led to a situation where after President Biden announced his decision to withdraw, I think that just took the Afghan troops over the edge to the point that many of them just lost the will to fight. And that's why they were willing to essentially, in many cases, surrender to advancing Taliban forces. And then, of course, the Afghan government really gave up in the end as well. Now, I think that blame also lies with Pakistan to an extent, just because of its the relationship that it's had with Pakistan, with the Taliban, and the safe havens that it has provided to Taliban leaders, as well as medical assistance to Taliban fighters. And I think that is an important point to put out there. And indeed, there's been a lot of anger and frustration in Afghanistan, which has blamed Pakistan and no one else, which is wrong. Right. So this stance has been purported largely in the past few years by India as well, by a few in Afghanistan as well, and many others feel the same way. However, Hillary Clinton once did admit to America's blunders that had been done in the past, unfortunately, leaving armed and trained militants and then just expecting them to get on with their life was not the right way to go. So obviously the blame is to be shared. But do you think Pakistan's role in Afghan peace process played an important part in bridging the gap between Afghans and Pakistan? Well, of course, it's a very complex state of affairs, and indeed, one has to recognize that that Pakistan facilitated or began to facilitate a process of negotiations between the U.S. and the Taliban, which resulted in a troop withdrawal deal. But many in Afghanistan were very unhappy with that whole process because the Afghan government was left out of it. Now, the Trump administration made the decision to negotiate with the Taliban without Afghan government officials present because it knew that's the only way that it would get an agreement with the Taliban, leading to a troop withdrawal deal that would allow U.S. troops to leave without getting shot at on the way out. And the Taliban had always insisted that it would only talk directly with the U.S. government. And after it got its agreement with a troop withdrawal deal, then it would be willing to talk with the Afghan government and political stakeholders. No, not Ashraf Ghani. But I think that you get to an important point about the broader relationship and perceptions when it comes to Afghanistan and Pakistan. This is such a critical relationship. It's a very complex relationship and a very tense relationship. But I really think that one of the problems that we saw in recent months is that there was a lot of mistrust between the two sides, and there had been efforts on the part of Pakistan and Afghanistan to bridge some of that mistrust with some high-level meetings which took place. But I think that for there to have been a successful peace process in Afghanistan, you needed to have had a better relationship between Afghanistan and Pakistan, just because Pakistan had to play a key role in the peace and reconciliation process because of its ties to the Taliban. And given that the Afghan government was very uncomfortable about a Pakistan role because of its tensions with Pakistan, that was another factor that I think made it difficult to go forward with the peace process. Of course, there were many reasons why the peace process didn't succeed. Final point on this, certainly I would acknowledge that at least now, the war in Afghanistan is over, for now at least. And I do think that the fact that you will have better security, that is something that clearly many Afghans will appreciate, because it's a country that has been or had been at war for more than 40 years with no break except for some brief truces during the Eid holidays in recent years. So that's a benefit. But clearly, that's just one factor, and there's so much to it. Many Afghans are just very concerned and nervous about what's going to happen because there's so much uncertainty, as you noted earlier.
Right, interesting. So when we're talking about Taliban, are you seeing a different side of Taliban? 20 years ago, Taliban were pretty different. Their requirements were very different when it comes to women and children and inclusivity, as well as having good relationships with diplomatic relationships with other countries. Do you think Afghan Taliban have changed in these past 20 years? Do you think the posture that they're giving at this point in time is actual face of the Afghan Taliban as well? Well, certainly the Taliban have learned a number of things. They've learned that embracing technology is a good idea. Embracing social media is a good idea. This, of course, was a group that back in the 90s, didn't allow anyone to use technology, phones or TV or cameras, anything like that. But, the Taliban has become very adept and has embraced the use of social media, for example. That's a big change. Also, I think that the Taliban has recognized that the issue of legitimacy and recognition from the world actually is important. And so that's why it's made a big effort to try to project a softer side to itself. Quite frankly, I think that's only going to, I don't think it's genuine, I'll be very honest. I really see no reason to believe that the basic fundamental ideologies of the Taliban, which of course involve curtailing the rights of women and which involve using very draconian and violent forms of justice, there's no reason to think that's changed, which is unfortunate. We know from areas that have been controlled by the Taliban in recent years that some of these same manifestations of the past have been on display, including limitations on how many years girls can go to school, and also cases of using swift justice against very minor crimes like theft and things like that. Right. That is concerning. And I think it's going to be important for countries as they decide whether to recognize the Taliban government. They may get some assurances from the Taliban on, say, counterterrorism. The Taliban will continue to target the ISIS group, for example. And I think that you may have some degree of inclusivity in the Taliban government. I'm sure there'll be a few non-Taliban leaders that are brought in order to try to increase the chances of getting some recognition from the world. But if you have countries like the U.S. and many in the West that try to get assurances from the Taliban on rights, I don't think that they're going to get those assurances, unfortunately. Right, Mr. Michael Kugelman, it was a pleasure having you. Thank you so much for joining us in the show. नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात और अफ़गानिस्तान के हालात बड़े आपस में इंटरट्वाइंड हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान के हालात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से बड़े हौसला अफजा किस्म के बयानात भी आए हैं। तो और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि जो तालिबान हुकूमत है उसको दुनिया को एक्सेप्ट अल्टीमेटली करना ही होगा। आने वाले वक्तों में क्या होता है, सूरत हाल बड़ी फ्लूइड है, इसलिए कयास आराई करना इस मौके के ऊपर दुरुस्त ना होगा। लेकिन हमारी दुआ ये है कि जो भी हो वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और ओवरऑल इस रीजन के लिए बेहतर हो। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।